أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تختی نمبر 11 پر ہیں اور تختی نمبر 11 میں ہم ساکن حروف کی مشق کریں گے۔ قرآن پاک میں جب بھی جزم آتی ہے اور اس کو ہم پہلے والے حروف سے جب ملا کر پڑھتے ہیں تو اس پر کوئی نہ کوئی رول ضرور اپلائی ہوتا ہے۔ اگر نون ساکن پر ہے تو غنے کا رول اپلائی ہو رہا ہے، میم ساکن پر ہے تو بھی غنے کے رول اپلائی ہو رہے ہیں، لام پر ہے تو ہمیں اس کو باریک رکھتے ہوئے ہمیں اس کو بڑی کوئکلی ادا کرنا ہوتا ہے، را پر ہے تو را کی موٹائی اور باریکی کے رول اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں جزم جو ہے ایک رول بک ہے پوری کی پوری، اور جزم کو جب کچھ حروف پر جب آتی ہے تو وہاں قلقلہ دیتی ہے، جیسے قاف، طا، جیم، دال۔ تو ہم یہاں پر اس مشق میں وہ تمام حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو اس مشق کے جو اوپر تعارف لکھا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں یہ سوال کیا گیا ہے اور یہ سوال میں آپ سب سے بھی کروں گی کہ نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب نہیں ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ اظہار پر۔ اظہار پر، یعنی جب ان کے بعد حروف ہلکی آ جاتے ہیں تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا۔ یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو انہوں نے لام اور را پر بھی جو ہے لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ادغام بلا غنہ میں بھی ہم غنہ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہاں پر اظہار بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم نون کو کیا کر دیتے ہیں؟ اسکپ کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے یہاں پر آگے اگر آپ پڑھیں گی تو ہم نے یہ بھی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر یائے ساکنہ نہ ہو اور اس سے پہلے زیر اصلی ہو تو اس کلمے میں نہ ہو، اور رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ ہو تو ہر حالت میں را کو ہم پر پڑھتے ہیں۔ تو انتہائی مشکل یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے آسانی سے کیا یاد کرنا ہے کہ را کے اوپر جب زبر ہوگی اور را کے اوپر پیش ہوگی تو را کو ہمیشہ کیا پڑھتے ہیں؟ موٹا پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے اگر زیر ہوگی تو را کو کیسے پڑھتے ہیں؟ باریک ہلکا پڑھتے پڑھتے ہیں۔ ہیں، باریک باریک ہوتے ہیں۔ پڑھتے را ہیں۔ کے اوپر اگر جزم ہے اور را سے پہلے اگر زبر اور پیش ہے تو را کو ہم ہمیشہ موٹا یعنی پر پڑھتے موٹا ہیں، پڑتا ہے۔ اور موٹا پڑھیں گے۔ اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہے تو ہم را کو کیا پڑھتے ہیں؟ باریک باریک۔ پڑھتے باریک ہیں۔ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر رائے ساکنہ سے پہلے یائے مدہ آ جاتی ہے تو بھی ہم را کو کیا پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باریک۔ آج آپ لوگ را کا ایک اور روٹ پڑھیں گی اور وہ ہے کہ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے حروف مستعلیہ آ جائیں، را ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا آ جائیں؟ حروف حروف مستعلیہ۔ مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں؟ صاد، صاد، ضاد، ضاد، واو، طا، ظا، ظا، خا، طا، عین، غا، قاف۔ قاف۔ خصہ ذوغتن کے، کس۔ تو یہ جو حروف ہیں جو حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، ان حروف اگر آ جائیں رائے ساکنہ سے پہلے تو بھی را کو ہمیشہ کیا پڑھتے ہیں؟ موٹا پڑھتے ہیں۔ موٹا پڑھیں۔ تو موٹا اب پڑتے آپ ہیں۔ نے اس میں اس والے جو ہم نے آج رول پڑھا ہے نا، را ساکن سے پہلے مستعلیہ، اس رول کو ہم نے آج ڈھونڈنا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اپنے پاس اپنی کاپیوں کی آج کی تاریخ میں آپ نے یہ رول لکھنا ہے کہ را ساکن سے پہلے حروف مستعلیہ آ جائے تو ہم نے را کو کیا کرنا ہے؟ موٹا کر موٹا کے پڑھنا ہے پڑھنا موٹا ہے. پڑھنا ہے. چلے جی، پہلی لائن پڑھیں گی. ہمارے ساتھ کون کون ہیں؟ میرے پاس پارٹیسپینٹ شو نہیں ہو رہے. فریحہ. السلام کیا لگتا ہے آگے؟ جی میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم روانی میں پڑھنا یا روک روک کے الگ الگ؟ پہلے آپ نے اس کو رواں پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد وقف کے ساتھ پڑھنا ہے. اوکے. پہلا والا میں پڑھ کے بتا رہی ہوں. حمزہ زبر نون ان. اب نون ساکن ہے تو فوراً بعد میں دیکھیے کون سا غنہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تا. اور تا کس میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے ہے. اخفا میں سے. اچھا، اخفا میں ایک چیز آپ لوگ اور سمجھ لیں، ہم نے وہاں پر مس کر دی تھی. اخفا اعلیٰ آپ لوگ آگے جا کر جب ایڈوانس تجوید میں جائیں گے تو اخفا کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اور اخفا کی سب سے مشکل جو قسم ہے وہ ہے اخفا اعلیٰ. اخفا اعلیٰ کہتے ہیں، ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اخفا کسے کہتے ہیں؟ ادھورے غنے کو. اور جس میں ہم اپنی زبان کو نون کے مخرج سے دور رکھتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے، میں اورل بتا رہی ہوں، اس لیے جو بچیاں لکھ رہی ہیں وہ اپنے پاس اسے لکھیں گی. یہ تجوید کے ایڈوانس کورس میں آپ کے بڑے کام آئے گی. تو جب ہم اخفا کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو نون کے مخرج سے دور رکھیں، یا تو نیچے رکھیں یا پیچھے کی طرف دھکیل کے رکھیں. اب مجھے بتائیں، نون کے مخرج کے پاس سب سے قریب مخرج کون سے حروف کا آتا ہے؟ لام اور را. نون کے مخرج کے پاس سب سے قریب حروف مخرج کس کا آتا ہے؟ لام اور را. لام تو اور وہی را. مخرج ہے نا. اس سے قریب المخرج کون سے ہیں؟ نون نہیں ہوگا بھائی؟ دوت. تا، دال، تو. تو تا دال دال اور دال تو. تو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا سا اوپر نون ہے. جی. تو ان حروف کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے. نون، تو، عین، یا. نطعیہ. تو جب یہ حروف آتے ہیں تو ان پر اخفا کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ زبان فوراً سے جب ہم ان پر غنہ کرنے لگتے ہیں تو فوراً اپنے قریب والے مخرج کی، کیونکہ پڑوس میں ایک دوسرے کے پڑوس میں یہ جہاں تا ہے اوپر ہی نون رہتا ہے، تو فوراً سے زبان اس کے پاس جانے لگتی ہے. تو ان پہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس اخفا کو کہا جاتا ہے اخفاء اعلیٰ. ٹھیک ہے. تو عموماً ٹیچر یہ سوال کرتے ہیں ایگزامس میں کہ بتائیں اخفاء اعلیٰ کون سے حروف پر ہوتا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اخفاء اعلیٰ جو ہے تا، دال، تو، کیونکہ ان کے پروس میں نون رہ رہا ہے. اب تا دو زبر تن بہت آسان تھا مکمل غنہ کرنا، لیکن جب میں اخفا کر رہی ہوں تو میں اسے کیا کر رہی ہوں؟ تا، زبان کو نیچے کی طرف لے کے جا رہی ہوں. تو اسے کہا جاتا ہے اخفاء اعلیٰ، کہ یہاں میں نے نون کو چھپانا ہے، نون کو سامنے نہیں آنے دینا ہے. ٹھیک. تو ان تا، دال اور تو کا کیا نام ہے؟ حروف نطعیہ. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے. جی میم. چلیں جی آگے پڑھیے. اب یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. آنت، آنت. اب ہم نے یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے، اور سٹاپ کریں گے تو نون پر ون فنگر غنہ کرتے ہوئے آخر میں زبان کو تا کے مخرج پر روک دیں گے. چاہے تا کا ساؤنڈ آ رہا ہے نہیں آ رہا، لیکن آپ نے تا کے مخرج پر روک دینا ہے. ٹھیک. انت نہ ہو کہیں گے آگے میں ہا آ جائے گا. تا پر زبان جما کے روک دینی ہے. چلیں آگے پڑھیے. حمزہ زیر ہے ہے دال نہیں زیر ہوتا، سی. ہے نہیں ہوتا. اردو نہیں ہے، عربی میں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں. ہاں. اہدی اہدی. با زبر عین. اہد، اہد. اگر ہم اہد سٹاپ کر رہے ہیں تو دال، اہد. جی دال ساکن ہے تو کلکلا ہوگا. اہد.
اس کو صرف رواں اهبط. پڑھیے، آپ لوگ رواں صرف پڑھیے. رواں سے پڑھ لوں، ٹھیک ہے. ہاں صرف رواں. انت احدی بعد بطش سعی. انت سعی. احدی سعی. اگلا. كنت كنت لست أمر بردا. نہیں، جلدی مت مچائیں، ہر حرف کا حق ادا کریں، تنوین کا حق میں ادا دوبارہ کریں. پڑھتی ہوں. جی. كنت لست أمر بردا میم ساکن ہے، جمعا. اس کے بعد را آ گیا، کون سا رول اپلائی ہوگا؟ میم حل کرے. اظہار شفوی. سارے شفوی. امر، امر دو زیر آ امر گیا، تنوین غنہ. بردن. جی میں دوبارہ پڑھتی ہوں. كنت لست أمر بردا جمعا. اب یہاں پہ اگلے آگے ہیں تعظیم. دوسروں کا غور سے سنیں گے تو اس سے اصلاح ہوتی ہے. پڑھیے تعظیم. حبلن حبلن، با پہ کلکلا ہوگا. اور لن پہ کیا حبلن ہوگا؟ تنوین ہے، غنہ کیجئے. حبلن خسرن خلقن. کھینچنا نہیں سب ہے، یوں مت پڑھیں کہ آپ لگے کہ توڑ توڑ کے پڑھ رہی ہیں. توڑ توڑ کے نہیں پڑھنا ہے، آپ نے ایک ورڈ کو ایک فلو کے ساتھ پڑھنا ہے. حبلن خسرن خلقن. اچھا دوبارہ شروع کروں بچی. حبلن خسرن خلقن سبحن سبحن سبقن شأن صبحن دبحن ابدن. باپے کلکلا مزے کا نہیں ہے تعظیم. اچھا صبحن حب صب پریکٹس صبح کریں. جب میں نے پریکٹس کے لیے صبح کہا تھا، آج پریکٹس والی بچیاں سے مجھے سنائیں گی. اچھا مانور، صبحن. مانور اگلی دو لائنیں پڑھیے. سب کو ٹائم، اتنا ٹائم میٹنگز میں نہیں ہوتا نا. جی تو عدن پریکٹس کے بغیر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا. جو پریکٹس نہیں کرے گا وہ اس کلاس سے بالکل فیل ہو کے نکلے گا. اگر آپ وقت نکال رہی ہیں تو پریکٹس کر کے آئیے. بغیر پریکٹس کے مجھے آتا ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے، بس وہاں پہ جاؤں گی، ایک دفعہ میں نے پڑھ لیا سنا دوں گی. آپ مجھ سے لکھ کے لے لیجئے. آپ ٹیسٹ کلیئر بھی ہو گئی تو آپ 1 مہینے کے بعد پھر آپ اپنی پرانی روٹین پہ قرآن پڑھنے لگیں گے. کیوں قرآن کا یہ معجزہ ہے. قرآن وہیں ٹھہرتا ہے جہاں اس کی قدر ہوتی ہے. بغیر پریکٹس کے تعظیم ہم سے کب سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن جی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس پریکٹس کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. پریکٹس نہیں کریں گی کچھ بھی نہیں، ہاں خالی ہاتھ رہ جائیں گے. چلے مانور پڑھیے. عدن ہوں عشر گڈ. عصف غرقا غلبا فصل قدحا غدبا كأسا قدحا. گڈ. مانور کا کلکلا کتنا اچھا ہو رہا ہے. اس طرح کلکلا نکلنا چاہیے. آگے کون ہے؟ ساجدہ. جی باجی. پڑھیے. کہاں سے لغون مسکن نخلا نشطا نفس نقعا يسغا أبقى ترغى تنسى. یہاں پہ کون سا گننا ہو رہا ہے؟ تن پہ اخفا کا گننا ہو رہا ہے، اخفا مال ایک، گننا ہو رہا ہے. ہاں اکفا نون کا ساکن گننا کے ہو بعد رہا. سین آ رہا ہے. جی. نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے. ہوں. اخفا مال آگے گننا ہو رہا ہے. بختاور. جی جی بختاور پڑھ سکیں گی؟ آپ کے دانت پہ درد ہے؟ نہیں میں پڑھ لوں گی. پڑھیے. یخشا یسعى یتلو یدعو تجری یہدی یغنی القت امہل اقرأ
فارغب فانصب وانحر أخرج ون ہر أرسل کون سا غنہ بنے گا؟ اظہار کا غنہ نون ساکن اظہار. کے بعد حرف ہلکی کے میں سے ہار ہے گڈ. آگے سجیلا. جی پڑھیے. ارسل را اغطش را کو پر پڑھیے بیٹے، را کو یہاں پر پڑھیں گی. ارسل اور نہیں حمزہ. اور ارسل. ارسل ارسل اغطش افلح دوبارہ پڑھیے سجیلا، آپ کی آواز نہیں آ رہی. افلح اکرم اک غلط. اکرما کاف روکیے، قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. اکرم را کو پر پڑھنا ہے. ال اکرم الہم آشر کون سا غنہ ہے؟ اظہار نو. کون بتائے گا یہاں کون سا غنہ ہو رہا ہے؟ اخفا کا غنہ ہو رہا ہے. اخفا کا ہو رہا ہے. جی سجیلا، ایک بھی غلط بتائیں گی فیل شمار ہوں گی. آگے کذا قضا ہے. یہ کیا ہے؟ قضا داد داد قادہ قادہ. اخفا کے غنے میں آپ کے جھکاؤ ہوتا ہے، آپ کے ہونٹ جو ہیں داڑوں سے مل جاتے ہیں، نارمل جس طرح ہونٹ ہوتے ہیں اس طرح رہتا ہے. قادہ قادہ. پڑھیے. قضا دم دما میم کو نہیں روکیں گی. یہاں کون سا میم کا رول ہوگا؟ اظہار شفوی. یاد نہیں کرتی ہے نا؟ کون کون بچے یاد نہیں کر کے بیٹھتی ہیں؟ کل آپ نے سارے روز بیٹھ کے یاد کرنے ہیں، آپ کا انڈیویجول ٹیسٹ دیا جائے گا. چلیں جی آگے کون ہے؟ طاہرہ. جی پڑھیے اگلی لائن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى نعبد يخرج يحسب يشرب يشهد ترهق نہیں، را کو ہلائیں مت. رائے ساکن اور لام ساکن کو ہلایا نہیں جاتا. تر زبان وہیں رک جائے. تر حقو. فرق تعرف أقسم يبدئ ينفعه نہیں، ينفع یہاں پر پیش ہے. ينفع ينفح. ينفع خا خراٹے کے ساتھ پڑھیے. فخو. ينفخ خا کی پریکٹس کریں طاہرہ. یہاں کون سا غنہ ہوگا؟ یہاں پہ اخفا کا غنہ ہوگا.
इक्फा का गुन्ना किसे कहते हैं? इक्फा का गुना हरूफ हल्की में जो 15 हरूफ बचते हैं उनमें से कोई भी हरूफ आ जाए नून साकिन और नून तनवीन में, हम वहाँ पर इक्फा का गुना करेंगे। गुड। चलें जी, आगे कौन रह गया है? अलिशबा, जल्दी जल्दी आए, अगला सबक रह जाएगा वरना भी। चलें पढ़िए। कॉल यनक़ालिबु नो, युवस्विसु नहीं नहीं, काफ पर क्या है? काफ पर क्या है? जबर। यनक़ालिबु यहाँ से कौ पढ़ना है। क्यों? कौ क्यों? जल्दी पढ़ना है, खींचे मत। यन पर इक्फा का गुन्ना करे, यनक़ालिबु वन फिंगर पहले इक्फा कीजिए। या कॉफ जबर कौ, या कौ, या कौलिबु। यन यनक़ालिबु जबान ऊपर लग रही है, नीचे लिटाएं जबान को। ठीक या कौलिबु। यनक़ालिबु आपका यहाँ मुकम्मल गुन्ना हो रहा है, जबान आपकी ऊपर नून के मखरज पे लग रही है। यन जबान को दरमियान तालू पर लेके जाएं। यन कौलिबु। यनक़ालिबु आगे। युवस्विसु नो, या को मत खींचे, जल्दी यु पढ़ना है। वस्पिसु या को भी तो पढ़ें। यू युवस्विस यू नहीं है, ये है यू। यू, जल्दी। यु युव युवस्विसु हम्म सक़ूलता जबर जेर को जल्दी पढ़ते हैं। सक़ूलत, सक़ूलता सक़ूलत, सक़ू सक़ू सक़ूलत सक़ूलत। खुशीरत हम्म सक़ूलत खुशीरत सूती सूतीखत कुतीतत खुशी, कुसीतत खुशी कुशीतत तो। कुशीतत कुशीतत नुशीरत नुसीबत हाँ, खींचे मुसीबत नहीं। मुसीबत, जबर मुसीबत जेर, जल्दी नरमी, जहां मुसी जबर जेर है जल्दी, क्विक। मुसीबत असर रॉ को मोटा करेंगे। अफौरन, असरना खींचे नहीं। असरना, वसर लहराना नहीं है। अफौरन। असरना वसतना फरगता जी, और कौन रहता है? फरगता अलिशबा, प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस बगैर प्रैक्टिस के सुनाया हुआ है, नहीं की है ना मैंने की प्रैक्टिस? थी मैं ना कब की हो ना होमवर्क सारा कंप्लीट कर रही थी, मैंने कहा था मैम ने सुनना है। हम्म जिसकी गलतियां इस तख्ती में आ रही हैं वो इस तख्ती की भरपूर प्रैक्टिस करेगा इंशाल्लाह। मैं किसी भी टाइम, कल फ्राइडे है, इंशाल्लाह फ्राइडे में मैं आप लोगों को बता दूंगी, इंशाल्लाह मैं क्लास लूंगी और यही तख्ती आप लोगों की दोबारा मैं सुनूंगी। तो आज की रिकॉर्डिंग आप लोगों ने गौर से सुननी है और आखिर में जो ये मैं पढ़ रही हूँ, कल आप लोगों का टेस्ट है इसी तख्ती का। तो आप इस महीने के टेस्ट में फिर कैसे कामयाब होंगे जब आप लोगों को पढ़ना नहीं आएगा सही से। तो जबर जेर पेश को जल्दी और नरमी के साथ पढ़ा जाता है। खड़ी हरकत को वन फिंगर खींच के पढ़ा जाता है। हरूफे मद्दा को वन फिंगर खींच के पढ़ा जाता है। इजहार में नून को जाहिर करके जल्दी से गुजरा जाता है। और हम इख्फा में वन फिंगर तक नून साकिन के साउंड को रोकते हैं, लेकिन जबान नून के मखरज से दूर रहती है। तो इस चीज की प्रैक्टिस आप सब ने करनी है, ठीक है?
آگے میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگوں نے سب نے ریکارڈنگ ضرور سننی ہے اور پریکٹس کرنی ہے. جس جس کی جو غلطیاں ہیں اب کسی کی غلطی نہیں آنی چاہیے. تون، ت یہاں جھٹکا آئے گا اور تو میں واو مدہ ہے، ون فنگر کھینچوں گی. تون، یسقون، یسقون. آپ لوگ یہ مت دیکھا کریں کہ آپ طرز سے پڑھ رہی ہیں، طرز خراب. نو، آپ یہاں سیکھ رہی ہیں. طرز خراب بھی ہوگی، ہونے دیں. آپ لوگ آ جائے، ٹھیک آ جائے، ہم قرأت سیکھ لیں گے. اصل ہے صحیح پڑھنا. یسقون واولین ہے، جلدی پڑھا جائے گا. یفعلون، آپ کو واو مدہ اور واولین کا فرق پتا ہونا چاہیے. میں نے کہاں جلدی پڑھنا ہے، کہاں کھینچ کے پڑھنا ہے. یفعلون، یعملون، یعلمون، یضحکون، یکسبون. کاف کو قلقلہ نہیں، موٹا کاف قلقلہ ہوتا ہے. ید ید دال قلقلہ. یدخلون، خا پہ خراٹا آنا چاہیے. ینظرون، ینظرون. آپ کے زبان دانت جو ہے نا وہ نارمل بند ہو جاتے ہیں. جس طرح ہمارا اگر ہم نارمل منہ بند کریں نا، ہمارا اوپر والا جو دانت ہے وہ تھوڑے سے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا، بالکل ویسے دانت برابر نہیں کر کے بند کرنے. آپ نے نارمل منہ بند کرنا ہے اخفا کے گننے میں. ینظرون، یا یا ہوتا کیا ہے، ہم منہ کھول کے پڑھتے ہیں. یا جتنا منہ کھول کے گننا اخفا کے گننے میں ہمیں منہ نارمل رکھنا ہوتا ہے. نہ دانت بالکل ملتے ہیں، نہ دانت بہت کھلتے ہیں. آپ اگر درمیان میں کوئی پیپر رکھیں آپ کے دانتوں سے، وہ پیپر آرام سے گزر جاتا ہے، لیکن انگلی نہیں گزر سکتی. اتنا ہوتا ہے اخفا کے گننے میں، دونوں دانتوں کے درمیان گیپ، کہ ایک پیپر آرام سے آپ کے دانتوں کے درمیان گزر جاتا ہے. ینظرون، تعبدون، انعمت. کون سا گننا ہے؟ اظہار کا. اظہار. انظرنا، کون سا گننا ہے؟ اخفا کا. انظرنا، را کو موٹا پڑھیں گے اور آخر میں الف مدہ ہے، ون فنگر کھینچ کے پڑھوں گی. انزلنا، زا پہ سختی آنی چاہیے. خلقنا، خا موٹا، قاف موٹا، قاف پہ کلکلہ بھی ہوگا. خلقنا، رفعنا، وضعنا، نطفة، نط آپ تو پہ کلکلہ. عبرۃ، زجرۃ، تذکرۃ، مسفرۃ، مؤصدۃ، مسغبۃ، مقربۃ، مطربۃ، تضلیل، تقویم، تکذیب، تسنیم. ہر اعراب کا حق ہے. ہم یہاں پہ انڈیویجول پڑھ رہے ہیں ایک ایک ورڈ، تو تنوین کو ون فنگر پورا غنہ کریں. بچیاں جلدی میں بن 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 نہیں بھئی، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے ہم ون فنگر اس پر غنہ کریں. مسکینن، یا مدہ ون فنگر، نن ون فنگر غنہ. ممنون، محفوظ، مختوم، مسرورا، مشہود، ابوابا، مصفوفۃ، ازواجا. اب آپ لوگ پڑھیے آگے، مل کے پڑھیے. اشتاتا، اطعام اطعام، نابن اعنابا، واجن افواجا، عفن الفافا، الحمد الفجر والفجر، الحمد والفتح والفتح، والعصر من نہیں کھینچے مت تازی، ترس میں مت پڑھیں. والفتح، مع والفتح، العسر والفتح، والعصر
من من المرسلات سراتی مجھے مع جمع کی آواز آ العسر رہی ہے اور طاہرہ کی آواز آ رہی ہے، تعظیم کی ينزل آواز آ رہی ہے۔ المرء مع العسر يسرا والقارعة مدسوس والقارعة والقارعة شيء ينظر المرء أخرجت الأرض المرء الأرض من أهل الكتاب عند ذي العرش حين نہیں فریحہ يمنعون 1 منٹ سب خاموش الماعون کریں، 2 منٹ سب خاموش۔ فریحہ آپ کوئی گناہ نہیں کر رہی ہیں، کوئی حرکت نہیں کھینچ رہی ہیں، آپ عند ذی العرش من اہل الکتاب اخرجت الارض، آپ ورڈ کو پہچانے، نہ راک کا موٹا آ رہا ہے، نہ آپ کے پاس گناہ آ رہا ہے، نہ آپ حرکات کو کھینچ رہی ہیں۔ جی میں بس پریکٹس کر رہی تھی ایکچولی۔ پریکٹس میں تو ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے کس کو کھینچنا ہے، جی جی ٹھیک ہے؟ غنہ بھی کیجئے، حرکات کو کھینچنا بھی ہے، حروف مدہ کو بھی کھینچنا ہے، تو اس چیز کی تو ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ جی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ مَوْءُودَةُ يَنظُرُ الْمَرْءُ، آپ نے پڑھا يَنظُرُ الْمَرْءُ، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب نے اس جی کی پریکٹس کرنی ہے آن تک، اور یہ تختی نکلے گی تو ہم آگے موو آن ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ تختی ہے جو آپ کی پروناؤنسیشن کا مجھے بتائے گی آپ کو کتنا پرسنٹ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ کل ہمارے پاس کون سا دن ہے؟ جمعرات، جمعہ جمعہ۔ چلیں کل کی کلاس انشاءاللہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ضرور دے گا، اللہ سے پوری امید ہے، اور سب نے اس کی پریکٹس کر کے بیٹھنی ہے، اور میں چاہ رہی ہوں میں فائنل کروں آپ میں سے 3 اسٹوڈنٹ کو، تاکہ اسٹوڈنٹ نساء بہت آگے نکلتی جا رہی ہے، اس کا 2nd ٹیسٹ ہو چکا ہے، آپ میں سے جو بچیاں ہیں ٹیسٹ کلیئر کریں گی وہ اس طرف جائیں گی، اور پروناؤنسیشن از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، پروناؤنسیشن اچھی ہونی چاہیے، رولز فالو ہونے چاہیے، کس کو کلکلا کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے، یہ کل کا ٹیسٹ آپ لوگوں کا مجھے بتائے گا، اور اللہ سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ضرور کامیاب کریں گے۔ کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے۔ کچھ نہیں پوچھنا؟ تعظیم پریکٹس، سجیلا پریکٹس، کرتی رہتی ہوں، پتہ نہیں اینڈ میں کیوں خراب ہو جاتی ہے میری۔ آپ طرز میں چلی جاتی ہیں، آپ اپنے مرضی سے پڑھ رہی ہوتی ہیں، آپ رول نہیں فالو کر رہی ہوتی ہیں۔ پتہ ہے پریکٹس کسے کہتے ہیں؟ لام زبر یا لئی، لئی یا ساکن اس سے پہلے زبر، یہ لین بن رہا ہے بھئی، میں نے اس کو جلدی سے پڑھنا ہے، لئی، لام پر زبر تا، زبر دور پیش کو تو جلدی پڑھا جاتا ہے، لئی لتو، لئی لتو، لئی لتو، یہ ہوتی ہے پریکٹس کہ ہم ایک ایک لیٹر کے اوپر دیکھ رہے ہیں کون سا رول آ رہا ہے، لیلۃ القدر۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم قرآن پاک کو بہترین طریقے سے پڑھ سکیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، نہیں پڑھا جا رہا، بار بار پوچھیں، گروپ میں موجود ہوں، بچیاں خاموش ہو کے بیٹھی رہتی ہیں، آپ کی خاموشی آپ کو خود کمزور کرے گی، پیچھے رہ جائیں گی، تو اتنا ٹائم دے رہی ہیں تو تھوڑی سی محنت بھی کریں، فالو کریں، رولز کو فالو کریں، بغیر فالو کے پڑھیں گی زیرو پہ کھڑی رہیں گی، رول کو فالو کریں، چاہے ایک لائن پہ رہیں، رول فالو کر کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے، ہماری ساری پریشانیوں کو ختم فرمائے، ہماری برکتیں ہمارے لیے نازل فرمائے، ہماری صحت میں، ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حافظے میں بھی برکت دے، ہماری زبان کی لکنت کو بھی ختم فرمائے، ہماری زبان کی اٹکن کو بھی ختم فرمائے، اور ہمارے لیے حالات کو بہتر فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم 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 السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔